اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اظہار خیال کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 9.85% پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ہوا ہے، تو اور تقریباً 8.8% جو ہے وہ نئی جی ڈی پی کے حساب اور پرانی جی ڈی پی کے حساب سے ٹوٹل ڈیفیسٹ ہوا ہے۔ یہ 8.8% کا ڈیفیسٹ یا 9% کا ڈیفیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خرچے اتنے زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات اتنے زیادہ ہیں ہمارے وسائل سے کہ ہم کو پھر پوری دنیا سے جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے جب میں وزیر خزانہ بنا تو مجھے پہلے 2 دن بعد مجھے واشنگٹن ڈی سی جانا پڑا، پھر دوحہ گیا ہوں، جدہ گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں خود مختاری کی، جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنس کی، جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، تو یہ کیسی آزادی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر آپ 20 ہزار ارب روپیہ 3 سال یا 4 سال میں قرض چڑھائیں، جو کہ عمران خان صاحب نے چڑھایا، اور پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، پھر خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ 20,000 ارب روپیہ 4 سال میں قرض چڑھاتے ہیں، 80% قرض جو 71 سال میں چڑھایا گیا وہ آپ 4.25 سال میں چڑھاتے ہیں، تو پھر آپ خود مختاری کی طرف نہیں جا رہے، پھر تو آپ غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس قسم کے بھاشن نہیں دینے چاہیے کہ ہم خود مختاری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ملک کو ڈیفالٹ کی نیچ پہ لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کی مہربانی سے جناب اسپیکر، جو ڈیفالٹ کی نیچ پہ یہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی والے، اس سے ہم نے ملک کو بچایا ہے۔ اور میں یہ خوشائن بات بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک، یہ 23 کروڑ عوام کا ملک، 23 کروڑ غیور عوام کا ملک، لیکن ایک مضبوط ملک، ایک طاقتور ملک، ایک نیوکلیر پاورڈ ملک، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب ترقی کی طرف جائے گا۔ جناب اسپیکر، جب ہم آئے تھے تو ایک پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی تھی، ہمارے ممبران نے بہت ساتھ دیا، سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساتھ دیا، ہمارے میڈیا نے بہت ساتھ دیا، صحافی لوگوں نے ساتھ دیا، اینالسٹ نے ساتھ دیا، اور انہوں نے یہ صحیح مانا کہ ہاں اس وقت حکومت اس قسم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، جو کہ حکومت چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ ہے۔ کہاں 40 ارب روپے میں پوری سول حکومت چلتی ہے، اور کہاں 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان صاحب کے پروگرام کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل میں دی جا رہی تھی۔ وہ ہم نے ایک مشکل فیصلے لیے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لیڈرشپ کا، پوری پاکستان مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا اور دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ کا، جنہوں نے میرے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے، اور ہم نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بڑے مشکل فیصلے لیے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام لیڈران، تمام پارٹیز کے لیڈران، پیپلز پارٹی کے لیڈران، جے یو آئی کے لیڈران، مسلم لیگ کے لیڈران، سب یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ سیاسی ساکھ پہ ہمارے نقصان پہنچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب نے یہ کہا کہ ہم پاکستان ہمارے لیے پہلا ہے، افضل ہے، اور ہماری سیاسی ساکھ جو ہے وہ دوئم ہے۔ جناب اسپیکر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال نہیں تھا، وہ اس سال اب تقریباً ہم جب آئے تھے تو 9 مہینے میں 14 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا، اور میرے خیال سے 17.5 ارب ڈالر کا ہوگا اس سال کا۔ اور جب آپ کے پاس ذخائر 9 بلین ڈالرز کے، 10 بلین، ہم کو 10.5 بلین کے ملے تھے، 10.3 بلین ڈالرز کے، تو اس قسم کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹین نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا، اس کو ضرور سٹارٹ کرنا ضروری تھا، ہمارے ملک کو تباہی سے بچانے سے، ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آئی ایم ایف سے ہم نے کافی مذاکرات کرے ہیں۔ آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ وی ہیو میڈ امپورٹنٹ پروگرس ان دا فسکل 23 نمبرز، اور اس کی جو بات ہوئی ہے وہ کہیں ابھی آج ریفلیکٹ بھی ہوگی میری وائنڈنگ اپ اسپیچ میں، اور کچھ جو ہم اقدامات اٹھائیں گے۔ جناب اسپیکر، جو ہم نے ٹیکس لگائے، اور میں ابھی تھوڑی سی تفصیل دوں گا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب کر کے تفصیل دی ہے، جو ہم نے ٹیکس لگائے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، کنسمپشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جو غریب لوگوں کے اوپر ڈسپروپورشنٹلی پڑتا ہے۔ ہم نے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کے اوپر اور کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، اور اس سے ہم زیادہ پیسے لیں گے تاکہ ہم کو دنیا بھر میں جا کے اپنی جھولی نہ پھیلانی پڑے، اور ہم تھوڑا بجٹ ڈیفیسٹ کم کر سکیں۔ جناب اسپیکر، آپ اس بات کی مجھے کریڈٹ دیں، میں نے اپنے وزیر اعظم کے بیٹوں کی کمپنی کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا ہے، اور میں وزیر اعظم کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ بالکل یہ بات انہوں نے اپروو کری ہے، اور میں اپنی کمپنیوں کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری کمپنیاں 20 کروڑ روپے سے زیادہ ٹیکس دیں گی جتنا دیتی تھی اس سے، اور وزیر اعظم کی کمپنیاں، بیٹوں کی کمپنیاں بھی دیں گی۔ تو اگر ہم اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو، تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
اب میں بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے یہ جو ٹیکس لگایا اس سے ہم نے جتنی کوشش کری حتی الامکان ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی دکانیں ہیں, ریٹیل ہول سیل کی دکانیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 لاکھ دکانوں کو یا کم از کم 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ میں لے کر آئیں گے. ہم نے ایک نئی اسکیم کہی ہے جس کے تحت ان کا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کو فکس کر دیا ہے ان کے بجلی کے بل سے. 3,000 سے لے کر چھوٹی دکان اور 10,000 سے بڑی دکان ماہانہ ہم ان سے فکس ٹیکس لیں گے. اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا, FBR سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, بس یہ پیسے دے دو. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی آسانی ہوگی. جناب اسپیکر, سونے کے کاروبار کے اندر 30,000 سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف ہمارے پاس 22 دکانیں رجسٹرڈ ہیں. 30,000 میں سے 22 دکانیں رجسٹر ہیں جن کا ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں. وہ دکانیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ روز 1 کروڑ روپے کا شاید سیل کرتے ہیں ان کی بھی ایوریج سیل 4,000 روپے دکھاتے ہیں. ہم نے اس کے اندر بھی 300 اسکوائر فٹ سے کم دکانوں کے اوپر 40,000 روپیہ فکسڈ انکم اور سیل ٹیکس لگا دیا ہے. اور تاکہ جتنی بھی دکانیں, چھوٹی سونے کی دکانیں ہیں, جویلری کی دکانیں, 300 اسکوائر فٹ سے یا اس سے کم کی دکانوں کو فکس ٹیکس کر دیں گے تاکہ ان سے بھی آسانی ہو جائے. جو بڑی دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم وہ ٹیئر 1 دکانیں ہوں گی ان کے اوپر ہم نے سیل ٹیکس 17% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے, کیونکہ 17% کا تو کوئی سیل ٹیکس آتا ہی نہیں تھا. اب 3% ہوگا تو ہم کو سیلز ٹیکس آئے گا. یا آپ بھی جانتے ہیں کہ جویلری کے اوپر اتنا ٹیکس نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو گھریلو لوگ, خواتین یا ہمارے بھائی بہن جو سونا بیچتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر 4% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا, اس کو بھی ہم نے کم کر 1% کر دیا ہے. اسی طرح ہم نے گھر جو تعمیر کر کے بیچتے ہیں, جو بلڈرز ہوتے ہیں, ریئلٹرز ہوتے ہیں, کار ڈیلرز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے, تاکہ ہم ان کے اوپر فکسڈ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے. میں نے اور یہ تجاویز جو ہیں, جو میں نے آپ کو گولڈ کی دکانوں کی بات کری, یہ تجویز جو ہے مفتاح اسماعیل اظہار خیال کر رہے ہیں اسمبلی میں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں مندی ہے, 2055 پوائنٹ سے کریش کر گئی ہے 100 انڈیکس مارکیٹ اور 40,661 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کراچی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. اور وزیراعظم نے سے کچھ دیر پہلے بھاری ٹیکسز عائد کیے تھے انڈسٹریز پر, صنعتوں پر, اور اس کے بعد اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں مندی کی صورت میں سامنے آیا ہے. 2055 پوائنٹس سے نیچے گر گئی ہے اور کریش کر گئی ہے. اور جو ٹیکسز عائد کرنے کا اعلان کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے کیا تھا, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ آج آخری ورکنگ ڈے میں سٹاک مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ 2055 پوائنٹ سے گر گئی ہے اور 40,661 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے. اور یہ سٹاک ایکسچینج کا آپ کو ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں. ابھی بھی وزیر خزانہ انہی ٹیکسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سپر ٹیکسز عائد کیے تھے, 10% سپر ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج میں, پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی آ رہی ہے, مسلسل گراوٹ آ رہی ہے. سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے, 2055 پوائنٹ سے کریش کیا ہے اور 40,661 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے. 100 انڈیکس میں آپ کو ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ مندی ہے اور یہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے. وزیراعظم کے 10% کے سپر ٹیکس کے اعلان کے بعد یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں. ایک جانب یہ صورتحال ہے, دوسری جانب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل معیشت کے حوالے سے اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. جو بھی اس پاورٹی سے نیچے جو اسکور سے ہوں گے ان تمام لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی. جہاں پہ جناب اسپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس کرے ہیں عمران خان نے, یہ چاروں بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ تھے. یہ وہ آدمی ہیں, یہ وہ پارٹی ہے جو آ کے ہم کو پیپلز پارٹی کو تانے دیتی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کے. یہ 4 سال میں انہوں نے ہر سال کیا ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں 3 ادوار میں. جتنا نواز شریف نے لون لیا ہے اس سے زیادہ عمران خان نے 4 سال میں لے لیا. اور پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی نے مل کے جتنا لون لیا ہے اس سے زیادہ اکیلے عمران خان نے لون لیا ہے. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں. جہاں پہ ہم نے یہ بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ, وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو پیسے دینے پڑیں گے, ہم کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا. تو اگر ہم غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے, ہم کنزمپشن پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, تو ہم امیر لوگوں سے, صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال
1600 ارب روپے کا تقریباً آیا ہے، اس کو اگلے سال انشاءاللہ پازیٹیو کر کے 153 ارب روپے پازیٹیو کر کے دیں گے. یہ ہماری آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پہ کہ ہم اگلے سال پازیٹیو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ٹوٹل بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے. اس لیے یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے، ہمارا دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار کم کرنے کے لیے، خود مختاری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص یا کمپنی جس کی آمدن 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہو، اس پہ 1% مزید سپر ٹیکس غربت کم کرنے کے لیے یا پاورٹی ایلیویشن کے کھاتے میں 1% کا سپر ٹیکس لگے گا. 15 کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کا وہ صرف 1% اضافی ٹیکس ہوگا. 20 کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 2% اضافی ٹیکس لگے گا. 25 کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 3%، اور 30 کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر 4% اضافی ٹیکس لگے گا. یہ ایک سال کے لیے ٹیکس ہے، یہ سن 22 کا فسکل ایئر 22 کے اوپر ٹیکس ہے، یہ ایک سال کے لیے ہے. اس کے علاوہ تقریباً 13 ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرے ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا نفع ہوا اس سال، اور ان سیکٹرز کے اندر ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ جن کمپنیوں کی یہاں پر 30 کروڑ سے زیادہ کی آمدن ہے اس کے اوپر ایک سال کے لیے سپر ٹیکس ہم 10% کا لگائیں گے. یہ 13 کمپنیاں ہیں جس کے اندر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر انڈسٹری جو کہ وزیر اعظم کے بیٹے کی بھی ہے، اس کے اوپر بھی 10% زیادہ ٹیکس لگے گا. سیمنٹ پہ لگے گا، اسٹیل پہ لگے گا، ٹیکسٹائل پہ لگے گا، سگریٹ کے اوپر لگے گا، فرٹیلائزر کے اوپر لگے گا، بینکوں کے اوپر لگے گا، آئل اینڈ گیس کے اوپر، بیوریجز کے اوپر، گاڑی کے اسمبلرز کے اوپر، ایئر لائنز کے اوپر، کیمیکلز کے اوپر، اور LNG ٹرمینلز کے اوپر. ان کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگے گا اگر ان کی انکم 30 کروڑ روپے سے اوپر ہو، جسٹ ون ٹائم. تو باقی تمام سیکٹرز جن کے اوپر میں نے یہ جو 13 سیکٹرز ہیں ان کے اوپر 10 کروڑ روپے لگے گا، 10% لگے گا، اور باقی سیکٹرز کے اوپر 4% لگے گا. لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے. اس سال ہم کو بہت ضرورت ہے کہ جو عمران خان نے یہ جو بہت زیادہ ڈیفیسٹس کرے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف چھوڑ دیا تھا، تو اس کو واپس لے کے آئیں. میں اس طرح آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ 1600 ارب روپیہ اس سال پاور کے سیکٹر میں حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے. 1100 ارب روپے ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے جناب اسپیکر، اور 500 ارب روپے اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں گیا ہے. تو یہ اس کا کہیں نہ کہیں مداوع کرنا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی جتنے بھی ہمارے صاحب ثروت ہیں ویسے ہی غریب ہو جائیں گے. تو ہم ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، لیکن ایک سال آپ سے بول رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیے اس کے اندر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وزیر اعظم پاکستان حصہ ڈال رہے ہیں، سابق وزیر اعظم شاہد عباسی صاحب جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں، میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم سب اس کے اندر مل کر حصہ ڈالیں گے اور اس پاکستان کو بچائیں گے. عمران خان صاحب کا ویسے ٹیکس صرف 1.5 لاکھ روپے ہوتا تھا سال کا، 1.5 سے 2 لاکھ روپے 20 سال سے. 2 سال پہلے کسی وجہ سے شاید توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہوں، اس کی وجہ سے 98 لاکھ روپے ٹیکس تھا، ورنہ تو وہ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کے وہ 1% میں بھی نہیں آتا کیونکہ ان کی 15 کروڑ سے آمدن کم ہے. اور تحفے تحائف کے وہ ٹیکس کوئی ہے نہیں. ویسے تو ہے اگر آپ کو بلڈ ریلیشنز کے علاوہ تحفہ تحائف مل رہے ہوں تو، لیکن بہرحال کو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں نے بات کی ہے سسٹر پیٹرول کی اور یوٹیلیٹی سٹورز کی. اب میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ہم نے اور کنسیشنز دیے ہیں. IT کے اوپر ہم نے ایک ود ہولڈنگ ٹیکس اور اسٹیٹمنٹس کی جو شرط ہے وہ ودرا کر دی ہے، اور وہ کمپنیاں جن کی 8 کروڑ روپے سے کم سیل ہے اس کے اوپر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس سیلس ٹیکس کا نہیں لگے گا، نہ کوئی ان کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑے گا. اسی طرح پچھلی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی، ہم نے ہٹا دی. پچھلی حکومت نے کچھ دنوں پہلے وینچر کیپٹلسٹ فنڈز جو کہ IT میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا، ہم نے وہ ٹیکس بھی ہٹا دیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا ایک ٹیکس ہوتا تھا منیمم ٹیکس جو کہ 0.75% کر دیا تھا پچھلی حکومت نے، 0.5% سے بڑھا کے ہم اس کو واپس 0.5% لے کے آ رہے ہیں. جو پاکستانی یہ انڈینٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں، ناٹ ان کمنگ انڈینٹرز بٹ آؤٹ گوئنگ انڈینٹرز، ان کے 5% کمیشن کٹ جاتا تھا ایٹ دا ٹائم آف ریسیٹس. ہم نے اس کو وہ بھی 1% کر لیا کیونکہ وہ ایکسپورٹ گنائے تاکہ وہ بھی پیسے پاکستان لے کر آئیں. اوورسیز پاکستانیز جن کے پاس نائکاپ ہے اور جو کہ پاکستان کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں، ان کو ہم ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شمول سمجھیں گے تاکہ جب وہ جا کے کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے، صرف جتنا کہ ایک ایکٹیو ٹیکس پیئر دیتا ہے اتنا دینا پڑے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی فیسلٹی کر دی ہے. ایک شک ہے کہ 50% ریڈکشن ہے کیپٹل گینز کا ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ان سروس کے اندر پلاٹس وغیرہ دیے گئے ہوں،
وہ شک ہٹا دی گئی تھی بجٹ کے وقت، وہ ہم نے واپس ریسٹور کر دی ہے. اسی طرح جو ہم نے ٹیکس لگایا ہے پلاٹوں کی آمدن کے اوپر، وہ بھی شہداء کی فیملی سے ہم نے اس کو، شہداء سے اور وار وونڈڈ کی فیملی سے ہم نے اس کو بھی استثناء دلوا دی ہے. اسی طرح ہمارے سیالکوٹ سے جو ایک لیدر کی اور سرجیکل گڈس کی انڈسٹری ہے، ان کو بڑی دقت آ رہی تھی کیونکہ یہ کافی کاٹیج بیس انڈسٹری تھی اور ان کو یہ سیلز ٹیکس کی رسید ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہوا تھا سیلز ٹیکس کی مد میں 5%، تو ہم نے اسکن اینڈ ہائٹس کے اوپر سے سیلز ٹیکس ہٹا دیا اور ساتھ ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ کے اوپر سے بھی پرچیز کے اوپر سے بھی سیلز ٹیکس ہٹا دیا. تو یہ کچھ ہم نے کنسیشنز دیے ہیں جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا. سینٹ کے کچھ اور بھی کافی سارے ریکمنڈیشنز تھے جو کہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے اور دیگر صاحبان نے ہمیں دیے تھے. ہم نے اس کے اندر سے زیادہ تر ایک ریکمنڈیشن مان لی ہیں جو کہ ٹیکنیکل کی نیچر میں ہے، جو بل کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فارماسیوٹیکلز کے اوپر بھی ہماری کچھ ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں جو کہ بل کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گی اور ہم مان جائیں گے. میں واپس ایک مرتبہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ میں تقریباً 30 سال پہلے امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا ہوں. کچھ عرصے تک میں نے آئی ایم ایف میں نوکری بھی کی ہے. درمیان میں میں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے جس میں 20 سال اور 10 سال سے سیاست میں ہوں. میں نے کبھی بھی پاکستان کی معیشت کو اتنے خستے حال میں، اتنی ڈیفیکلٹی میں نہیں دیکھا ہے. پاکستان کی معیشت کو بڑے چیلنج رہے ہیں. جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور مشرف صاحب گئے تھے تو اس سال 8.1% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ریکارڈ تھا، اور پیپلز پارٹی آتے ہی ان کو جا کے ایک مرتبہ جانا پڑا آئی ایم ایف کے اندر. اسی طرح جب ہم 13 میں آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ بہت کم تھے وسائل فارن ایکسچینج کے. مگر جو آج کل حال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے، ڈپلیشن آف ریزرو بھی بہت زیادہ ہے، امپورٹ نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اخراجات اتنے بڑھا دیے ہیں. اس سال سبسڈی کی مد میں 500 ارب روپے آپ نے رکھے تھے لیکن آپ نے 1500 ارب روپے دے دیے. تو اتنا زیادہ جو، اور اس کے بعد پاور سیکٹر کے اندر جو نقصانات کریں، آئل کی قیمت $120 تک پہنچ گئی لیکن آپ نے 1 پیسے کی ایل این جی نہیں لی، آپ نے 1 پیسے کی کوئی آرڈرز نہیں بک کرے، نہ آپ نے کسی اور چیز کے پیٹرول کے کوئی لمبے سودے کرے. تو اتنی مشکل حالات میں پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے، اور شاید انکمپیٹنس، سچی بات ہے کہ انکمپیٹنس اور کرپشن کی وجہ سے، کہ اس سے زیادہ خستہ ملک کے حالات میں نے نہیں دیکھے. لیکن جو یہ سیاسی لیڈرشپ نے میرا ساتھ دیا ہے، جو سیاسی لیڈرشپ نے اس ملک کا ساتھ دیا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے کہ جب ہم نے اتنا پیٹرول مہنگا کیا، اور میں مانتا ہوں کہ مہنگا کیا، جب ہم نے اتنا ڈیزل مہنگا کیا، اس کے بعد ان کو ورغلانے کے بعد، ان کو اکسانے کے بعد کوئی آدمی باہر نہیں آیا اور کسی آدمی نے اپوزیشن کی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا. پڑھنا تو میں یہ پاکستان کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، ہمارا ٹارگٹ جو ٹیکس کا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم نے یہ 10% ٹیکس لگائے ہیں بڑی کمپنیوں پہ، اور 4% تو خیر ہم نے پہلے سے لگایا تھا، اور کچھ اور جو چینجز آئی ہیں ایکسچینج ریٹ وغیرہ میں. تو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ جو 7,004 ارب روپے تھا وہ اب بڑھ کے 7,470 ارب روپے ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا نان ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ جو 2,000 تھا اب وہ کم ہو کے 1,935 ارب روپے ہو گیا ہے. اب ہم صوبوں کو انشاءاللہ تعالی 4,373 ارب روپے دیں گے، اور یہ تمام خرچے کرنے کے بعد ہم کو پھر وہی ڈیفیسٹ رکھنا پڑے گا جو ہم نے پہلے کہا تھا. 4,000 فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ 4,547 اور پرائمری ڈیفیسٹ اور ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ 3,797 ارب روپے ہوگا. جناب اسپیکر، پچھلے 2-3 سالوں میں نیشنل اسمبلی اپنے بجٹ سے دو آنریم اسٹاف کو دیتی رہی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پھر آپ یہی فیصلہ فرمائیے گا اور اپنے اسٹاف کو 2 آنریا دے دیجیے گا.
اور میری یہی درخواست سینٹ کے چیئرمین سے ہوگی کہ وہ بھی اپنے بجٹ سے دے دیں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں آئے ہوئے کوریج کرنے والے ہمارے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے جو بہت قابل اہلکار آتے ہیں ان کو بھی 2 آنروریم ملنے چاہیے, اور اگر ان کے ڈپارٹمنٹ نہیں دیں گے تو فائنانس منسٹری دے دے گی. جی سر, پارلیمنٹ بلڈنگ میں موجود جو سی ڈی اے ریلوے اور جو ڈپارٹمنٹ پی آئی اے وغیرہ کے امپلائیز ہیں جناب ان کو بھی 2 آنروریا دینے چاہیے اور ملیں گے انشاءاللہ. سیکیورٹی والے سب تمام لوگ جو پارلیمنٹ بلڈنگ میں کام کرتے ہیں. جناب اسپیکر, وہ حضرت کی جو بات تھی اس پہ بات کرنی ضروری ہے کہ فاٹا کے اندر 2 کانسٹیٹیوشنلی جب لاسٹ ٹائم انضمام ہوا تھا فاٹا کے مرجر ہوا تھا فاٹا کا, تو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی ان کو 2023 تک ٹیکس ایگزمپشن دے دیا تھا ہر قسم کا, اور یہ سعادت بھی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی تھی اور میں اس زمانے میں فائنانس منسٹر تھا. اب یہ 2033 تک تو نہیں, لیکن یہ منی بل سے نہیں ہو سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم موو کریں گے ایک بل کہ جس میں پاٹا کے ریزیڈنٹس کو انکم ٹیکس سے مستثنا کر دیں گے. اگر ان کی کمپنی کو اگرچہ آپ سیلز ٹیکس کی نیٹوں میں لے کر آئیں گے, ان کی انڈسٹریز کو, لیکن ان کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سیلز ٹیکس سے استثنا, انکم ٹیکس سے استثنا دے دیں گے, اور اس کے بارے میں بل ضرور لے کے آئیں گے. حکومت لے کر آئے گی یہ بل, اور حکومت لے کر آئے گی, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ تعالی دونوں اس طرف بیٹھیں اور یہ بل لے کر آئیں. آپ ادھر ہی آ جائیے, میں تو کہتا ہوں. اب کیا بول رہے ہیں سر؟ وائنڈنگ اپ اسپیچ کے بعد جناب اسپیکر 1 منٹ اور لوں گا بس. میں آخر میں میں تمام جی تھینک یو. ہاں ایسا نا جناب اسپیکر 1 منٹ آخری 30 حضرت 30 سیکنڈ مجھے دے دیں, پھر آپ پوائنٹ آف آرڈر کر لیجیے گا. May I have the attention of the honorable members? It is for information of the House that a delegation from Chamber of Commerce and Industry, Sialkot, is sitting in visitors gallery. We welcome them. یہ گزارش یہ سر آخری گزارش کروں گا جناب 30 سیکنڈ کی, کہ میں ڈاکٹر عائشہ غوث پائشہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, ہماری منسٹر اسٹیٹ ہے, ان کا اور پوری فائنانس منسٹری کی ٹیم کا, حامد یعقوب صاحب سیکرٹری فائنانس, عاصم صاحب چیئرمین ایف بی آر, آفاق صاحب ممبر ایف بی آر, ذوالفقار یونس صاحب, اویس منظور صاحب, تنویر بٹ صاحب اور دیگر جتنوں نے بہت ساری محنت کری ہے, اور تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدد کری. میں وزیر اعظم پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے اس بجٹ کے اوپر, اور میری بہت زیادہ میرے تعاون کیا ہے, اور میری بہت ساری باتیں مانی, کچھ باتیں نہیں بھی مانی. میں ان تمام بین الاقوامی اداروں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم تک میٹنگیں کریں اور رات دیر تک میٹنگیں ہوئیں, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ اب اللہ کی مہربانی سے مضبوط ہوگا. اور میں خاص طور پر خورشید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, اور طاہر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ طارق چیمہ صاحب نے, اور میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے ایگریکلچر کے پیکج پہ. راؤ اجمل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام ایلائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص آبویسلی جناب اسپیکر میں ایاز صادق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے. شکریہ.